بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید نعیم اللہ ہے۔ میری اسپیشلٹی جو ہے وہ نیورولوجی ہے، جس میں اعصاب، دماغ، فالج اور عرق النساء، یادداشت کی کمی، راشا، کپ کپی، مرگی اور سر درد، اسی طرح اس قسم کی بیماریاں جو ہوتی ہیں یہ سارے ہماری اسپیشلٹی کے اندر آتی ہیں۔ اور ہماری بیماریاں عام بھی ہیں اور ہماری بیماریاں مخصوص بھی ہوتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری کافی ساری ایسی بیماریاں ہیں جو آبادی کی کافی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آبادی کی بہت کم لوگوں میں آتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں۔ تو اب ہم اس وقت بات کریں گے ایک ایسی بیماری کے اوپر جو تقریباً ہر گھر میں ہر بندے کو اس کی فیلنگ ہوتی ہے، اور اس نے زندگی میں کبھی کبھی اس کو یہ والی بیماری آ چکی ہوگی، اور یہ علامات، اور وہ بیماری ہے سر درد، جسے ہیڈیک کہتے ہیں، سر درد۔ تو سر درد کے بارے میں میرے خیال میں لوگ پریشان بڑے ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے بڑے، مرد خواتین سب کے اوپر جو ہے یہ سر درد کے اثرات ہوتے ہیں اور سب کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن اس میں درجے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زیادہ سر درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہلکا سا ہوتا ہے، کچھ کو مستقل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کچھ کو ہفتے میں، اور کچھ سالوں میں ایک دفعہ ان کو فیلنگ ہوتی ہے سر درد کی۔ آیا سر درد ہے کیا، اور سر درد کے بارے میں ہم احتیاطی تدابیر کیا اختیار کریں گے، اور اس کے لیے علاج ہم کیسے کریں گے؟ تو اس وقت ہم اگر دیکھا جائے تو سر درد کی ویسے جو اس کے اقسام ہوتے ہیں وہ 3-4 قسم کے اقسام ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایک وہ سر درد کہتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ سر درد خود جسم کے اپنے معاملات کی وجہ سے سر درد آتی ہیں، اس کو ہم پرائمری ہیڈیک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری سر درد ہوتے ہیں جو کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کو ہم سیکنڈری ہیڈیک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ایسے سر درد ہوتے ہیں جو معمولات کے، زندگی کے جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں ان کے مطابق لوگوں کو سر درد ہوتا ہے۔ تو سر درد کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب کسی بندے کو سر درد ہوتا ہے تو یہ آدھے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، یہ پورے سر میں بھی درد ہو سکتا ہے، سر کے پچھلے حصے میں بھی اور سر کے آگے حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں اور کانوں اور پھر چہرے پہ بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایک سر درد یہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اپنے زندگی کی جتنے بھی وہ کام کرتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ اپنے معمولات کے کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے وہ انجام نہیں پاتے۔ تو آیا سر درد ہوتا کیوں ہے اور اس کا ہم کیسے احتیاطی تدابیر رکھیں؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سر درد جب بھی آپ کو ہوتا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ آیا کوئی ایسی اور بھی بیماری آپ کو ہے، بخار وغیرہ، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بخار کی وجہ سے ہے، یا اکیلے صرف سر درد ہوتا ہے تو سر درد کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی الٹی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ نظر میں بھی کوئی مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آواز سننے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے، یا نیند کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سو نہیں سکتے، یا آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے۔ تو ایسی چیزوں میں ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب وہ سر درد ہوتا ہے جس سے آپ ہمیشہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایسے سر درد میں آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ گھریلو لحاظ سے جو بھی آپ کے پاس اویلیبل گولی ہوتی ہے، دوائی ہوتی ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو مستقل ہوتا رہتا ہے، ایپیسوڈک میں ہوتے ہیں، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، کبھی مہینے میں 1-2-3 دفعہ ہوتا ہے، تو آپ نے ضرور اپنی کوئی نہ کوئی تشخیص، انویسٹیگیشن وغیرہ جو ہے وہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی الٹی وغیرہ آپ کو آ جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ایسے کھانے نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ مسائل اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نیند کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں، تو نیند پوری رکھیں، اور اسی طرح کھانے پینے کی معمول رکھیں، زیادہ کیفین، چائے وغیرہ، یہ کافی، ان کو بھی تھوڑا سا کم استعمال کرنا شروع کریں۔ یہ بازاری کھانے جتنے بھی ہوتے ہیں، فاسٹ فوڈ اور چاکلیٹ وغیرہ، یہ بھی لوگوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی سر درد کے کچھ مسائل آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک چیز کریں کہ جو آج کل ہم اسکرین کا یوز کرتے ہیں، موبائل کا یوز، کمپیوٹر کا، ٹی وی کا یوز جو ہم کر لیتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہیڈیک ہوتے ہیں۔ ابھی تک آج کل یہ کتابوں میں تو نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس روزانہ اس کے مریض آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ کافی، مطلب ان کا سر درد کافی جو ہے وہ تیز ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا معمول رکھیں اور اسکرین کا استعمال جو ہے وہ کم رکھیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ایسی بیماریوں کے بارے میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔